السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 920. وَمِنْ هَذَا شَأْنُ الْعِبَادِ وَأَعْمَالِهِمْ، اور اسی طرح ہے بندوں کا حال اور ان کے اعمال کا. من ملائکۃ فی السماء، آسمان کے فرشتوں کا. وَمِنْ إِنْسٍ وَجِنٍ فِي الْأَرْضِ، اور جن و انس کا زمین میں. یہ اصل میں پیچھے سے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ذرے برابر چیز بھی ہو زمین میں یا آسمان میں کہیں پر بھی تو اس کو خوب جانتا ہے. اسی طرح بندوں کے اعمال اور ان کے حالات بھی خوب جانتا ہے. فرشتے جو آسمان میں ہیں ان کے بارے میں بھی خوب جانتا ہے. یسمع سبحانہ کلامہم، اللہ سبحانہ وتعالی ان کا کلام سنتا ہے. ویبصر افعالہم، اور ان کے کام دیکھتا ہے. ویعلم احوالہم، اور ان کے حالات کو جانتا ہے. ولا یخفی علیہ شیء من امرہم، اور اس پر ان کے معاملات میں سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں. یعنی جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں سب کا سب اس کو خوب معلوم ہے. فسبحان من خلق هذه الخلائق، تو پاک ہے وہ جس نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا. وتولی امرها بالتصریف والتدبیر، اور ان کے کاموں کی ذمہ داری لی ان کو پھیرنے کے اعتبار سے اور تدبیر کے اعتبار سے، یعنی کون سے کام کس طرح ہوں گے. وَأَحَاطَ بِهَا كُلَّهَا فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا، اور اس نے ان سب کے سب کا احاطہ کر رکھا ہے تو اس سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. إِنَّ هَذَا الْكَوْنَ الْعَظِيمِ مِنَ الدِّقَّةِ وَالتَّقْدِيرِ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِيهِ حَادِثٌ إِلَّا وَهُوَ مُقَرَّرٌ قَبْلَ خَلْقِهِ مَحْسُوبٌ زَمَانُ وُقُوعِهِ ومکان حدوثہ وحجم ذلک الحدث. ان هذا الکون العظیم، یہ عظیم الشان کائنات، من الدقت، پریسیژن کے اعتبار سے، مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اعتبار سے، والتقدیر، اور تقدیر کے اعتبار سے یا اندازے یا حساب کتاب کے اعتبار سے، بحیث لا یقع، اس طرح ہے کہ نہیں واقع ہوتا، حادث، کوئی حادثہ، کوئی ہونے والی چیز نہیں ہوتی، الا وہو مقرر، مگر یہ کہ وہ پہلے سے مقرر ہے، قبل خلقہ، اس کے وجود میں آنے سے. یعنی اس عظیم الشان کائنات میں وہ صرف زمین اور آسمان نہیں، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں، کہیں پر بھی کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز جو نمودار ہوتی ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہی طے شدہ ہے، مقرر ہے. محسوب زمان وقوعہ، اس کے واقع ہونے کا وقت، زمانہ کیلکولیٹڈ ہے. کس دن، کس سال، کس لمحے، کس منٹ پہ کون سا طوفان آئے گا، کہاں زلزلہ آئے گا، کون سے ستارے سیارے ٹکرائیں گے، کہاں کیا چیز پیدا ہوگی، پھوٹے گی، ٹوٹے گی، ہر چیز اس نے لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے. ومکان حدوثہ، اور اس کے واقع ہونے کی جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وحجم ذلک الحدث، اور اس حادثے یا واقع کا جو سائز ہے، جو حجم ہے، کہ کتنی گریوٹی ہے اس میں، کتنا بڑا ہے وہ، یہ بھی اس کو علم ہے. لا مکان فیہ للمصادفہ ولا شیء فیہ جزاف، اس میں کسی کوئنسیڈنس کی کوئی جگہ نہیں. اٹس نتھنگ کوئنسیڈنس، اچانک کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی اس میں کوئی چیز بیکار ہے یا بغیر کسی حساب کے. جزاف اصل میں کہتے ہیں خرید و فروخت کے وقت جس چیز کو نہ ناپا جائے نہ تولا، جب اس ہیپیزڈ، ایسے ہی یعنی اندازے سے ہی لین دین کر لیا جائے، یعنی کوئی بھی چیز اس میں انکیلکولیٹڈ نہیں، انمیجرڈ نہیں. وقبل خلق الارض، اور زمین کی پیدائش سے پہلے. وقبل خلق الانفس،
اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے کان فی علم اللہ الشامل الکامل الدقیق، وہ اللہ کے کامل شامل علم میں جو باریک علم ہے اس میں موجود تھی وہ چیز. یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا، زمین اور زمین والوں کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کو پتا تھا کہ زمین پہ کیا کچھ ہونے والا ہے. کل حدث سیظہر للخلائق فی وقتہ المقدور، ہر حادثہ جو ضرور ظاہر ہو کر رہے گا اس کے طے شدہ وقت میں. یعنی جس کسی حادثے کا جو بھی طے شدہ وقت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سا انسیڈنٹ کس وقت کہاں کتنا کیسے ہوگا. ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت یعنی کسی کو بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں، کسی انسان جانور حیوان درخت پرند چرند کسی پر بھی کوئی جو تکلیف آتی ہے، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لکھی ہوئی ہے، پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا البارئ، اسی سے یہ ہے برأ نبرأ. ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. لکی لا تأسوا، تاکہ تم نہ افسوس کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے کھو گیا، ولا تفرحوا اور نہ تم خوش ہو، بما آتاکم، اس پر جو اس نے تمہیں دیا. سبحان اللہ. یعنی نہ جانے والے پر بہت غم کھاؤ اور نہ آنے والی چیز پہ بہت زیادہ مسرت کا اظہار کرو، معتدل رہو، بیلنسڈ رہو، کسی چیز میں بھی حد سے نہ بڑھو، نہ خوشی میں نہ غم میں. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی مغرور شیخی خورے کو، فخر کرنے والے کو. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. جس انسان کا یہ طریقہ کار ہو، یہ سوچ ہو زندگی میں، پھر ہر چیز وہ پہلے سے سوچتا، مکتوب لکھی ہوئی ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتا یہ تو ہونی تھی، یہ تو ہونے والی چیز تھی، ہو گئی. لہٰذا نہ تو وہ کسی حادثے پہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کے ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ ایک معتدل انسان ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ مصیبت سے نبٹنے کا، حادثات سے نبٹنے کا ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے، ہمیں ایک سوچ دے دی گئی ہے کہ جب کوئی مصیبت یا مسئلہ ہو تو اس وقت کیا سوچو. مکتوب لکھا ہوا تھا، ایسے ہی ہونا تھا جیسے ہوا ہے. یہ تو اللہ کی کتاب میں تھا، زمین آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے. اور جس کا یہ ایمان ہوتا ہے اس کے لیے بڑے سے بڑا صدمہ سہنا آسان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس حادثے کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. میں ایک لیکچر کسی کا سن رہی تھی تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو بالکل سچا واقعہ تھا اور بہت وائرل بھی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کر کے ایک فیملی جا رہی تھی ریاض کی طرف، یعنی بچے بھی اور میاں بیوی بھی. تو 2 گاڑیاں تھیں، بچوں کی گاڑی آگے تھی اور میاں بیوی کی گاڑی پیچھے تھی. یعنی ماں باپ پیچھے سے دیکھ رہے تو بچے آگے چلا کے جا رہے تھے، اور اتفاق سے سارے بچے ایک ہی گاڑی میں تھے. اور ابھی جا ہی رہے تھے واپس کہ راستے میں ان بچوں کی گاڑی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بری طرح ٹکرائی کسی چیز سے کہ سارے بچے نہ صرف یہ کہ مرے بلکہ ان کے ٹکڑے ہو گئے. جیسے اتنی شدت سے وہ حادثہ ہوا.
کہتے ہیں ان دونوں میاں بیوی کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے گاڑی روکی پیچھے، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، روکی، سب سے پہلے اترے اور زمین پر دونوں سجدے میں گر گئے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی. اور اس کے بعد جس صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا وہ لوگوں کو حیران کر دینے والا تھا. اس کو کہتے ہیں ایمان. اور ایمان کہاں سے آتا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی سے آتا ہے. ام سلیم نے کیا کیا تھا جب بیٹا فوت ہوا تھا. لیکن آج ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ ہمیں صبر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارا وہ ایمان نہیں، ہمارا وہ یقین نہیں. ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر ایک کی زندگی اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دی ہے، یہ قسمت میں تھا، یہ لکھا ہوا تھا. لیکن جب کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہمیں خود بھی بھول جاتا ہے. ہم سب کا یہی حال ہے. یہ تو بڑا حادثہ ہے نا، کسی کی اولاد کے ساتھ کوئی تکلیف ہو، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے حادثے زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہتا ہے، تو ان سے بھی ہم کس طرح نپٹتے ہیں، کتنے زیادہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود بلکہ آس پاس کے لوگ اس کو اور زیادہ اگنائٹ کر دیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے جب کوئی وفات ہوتی ہے تو صاحب معاملہ تو غمگین ہوتا ہی ہے، آنے والے اس کو باتیں کر کر کے اور زیادہ غمگین کر دیتے ہیں، یا اس کے بارے میں طرح طرح کے تجزیے کرنے لگتے ہیں. سبب کوئی حادثہ ہی ہوتا ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو آتا ہے دنیا میں ایک خاص عمر ہی لے کے آتا ہے، اس سے آگے وہ جی نہیں سکتا. وہ اللہ نے واپس لینا ہی لینا ہے. اور کیوں لینا ہے؟ اس نے پہلے کیوں جانا ہے؟ اب ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ درخت کے لگے ہوئے پتے جو سارے ہی خوبصورت ہیں، ان میں سے یہ پہلے کیوں گرا؟ کسی کی بھی باری پہلے آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ جو انتہائی کرپٹ انسان ہے، ٹھیک ہے، اس قسمت میں تھا، مکتوب. پھر اسی طرح اور بھی. تو پھر انسان پہلی بات یہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی تھا، ایسے ہونا تھا، اور جو ہونے والی چیز ہی ہو گئی، اب مجھے اسے ایکسپٹ کرنا ہے، یہ میں اس کو بدل نہیں سکتی. اور کیوں ہوا اس کی حکمت اللہ جانتا ہے. میرے لیے کیا حکم ہے اب کہ میں صبر کروں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤں. اور جو راضی ہوتا ہے کسی حادثے پہ، کسی آزمائش پہ، اس کے لیے اللہ کی رضا لکھ دی جاتی ہے. کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہونے ہیں. جیسے آپ کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں تو پہلے سے اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہر پارے کے بعد ٹیسٹ ہوگا، مجھے اس سے گزرنا ہوگا. تو جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے وہ جب ٹیسٹ آتا ہے تو ہر دفعہ ہائی ٹیسٹ نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ یہ پارا ختم ہو رہا ہے، اب ٹیسٹ ہونا ہے، یہ کورس ہے ہی فل آف ایگزامز. تو اسی طرح لائف الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزما کے دیکھ رہا ہے تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کس کا ہے. اور یہ اچھا عمل صرف اس وقت نہیں جب ہم آرام میں ہوں اور سکون میں ہوں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہو. اچھا عمل اس وقت بھی دیکھا جاتا ہے جب چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہوں، جب بچے ہماری نہ مان رہے ہوں، شوہر ہماری نہ سن رہے ہوں. یہ سارے امتحان کے مختلف پہلو ہیں کہ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، ہم ان حالات سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں. کیا ہم اللہ سے ناراض رہتے ہیں یا بندوں سے ناراض رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو ہی کھاتے رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو ہی برا حال کر لیتے ہیں سٹریس لے کر، یا پھر ان سارے حالات کے باوجود بھی موسٹ پروڈکٹیو رہتے ہیں. جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے کا کام ہے، اس کو تو نہیں چھوڑنا. اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی، اپنے روز مرہ کے کام نہیں چھوڑنے. ٹھیک ہے، چوٹ لگتی ہے، انسان نڈھال ہوتا ہے، تھوڑا سا اٹھنے کے لیے اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے. وہ 3 دن دے دیے گئے کہ کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن تک تو مثال میں ایکسیپٹیبل ہو، لیکن 3 دن کے بعد اٹھ جاؤ. اب اپنے اوپر طاری نہ کرو، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر طاری نہ کرو. یہ اپنے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے، کیونکہ حالات تو وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، ان کو آپ نہیں بدل سکتے، وہ تو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں دیکھا جا رہا ہوتا ہے مستقل طور پر کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، چھوٹا یا بڑا، سب لکھا جا رہا ہوتا ہے. جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو لیتے ہیں، جو دیتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہوتا ہے. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها
إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. مختال فخور وہی ہوتا ہے نا جو نعمتیں پا کر پھر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور پھر صرف اپنے اندر ہی اس کے وہ نہیں چل رہی ہوتی اپنی بڑائی کا احساس، بلکہ وہ دوسروں پہ جتانے بھی لگتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. دیکھا گیا کہ جب بھی کوئی ایسی فوتگی ہو گئی ہے جہاں اچانک موت ہو جائے، اچانک واقعہ ہو جائے، اچانک ڈیزاسٹرز آ جائیں، وہاں کے لوگ جو پریپیئرڈ نہیں ہوتے، جنہوں نے کبھی دین پڑھا نہیں ہوتا، ان کو سمجھانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے نئی بات ہوتی ہے کہ بس بھی چپ، صبر کرو، چیخیں مارنا، جنازے کے ساتھ رونا، چمٹ جانا اور پیچھے نہ ہٹنا. لیکن جہاں پہ دین کا تھوڑا بھی سمجھ بوجھ تھوڑی بھی آتی ہے، یا وہ جاتے رہتے ہیں کہیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، وہاں بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ جو مختال فخور کی بات ہو رہی ہے تو وہ باتیں بھی ایسے کرتے ہیں، ہم ہی رہ گئے تھے، ہمارا گھر مل گیا اللہ کو، ایسی ایسی باتیں کہ استغفر اللہ کہ ہمارے گھر کو بیماریاں چمڑ گئیں، اللہ نے ہمارا ہی دیکھ لیا در، ایسے اس قسم کی باتیں. اللہ معاف کر دے ہمیں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ حاضرین مجلس سے فرمانے لگے، آپ کہاں لمبے لمبے مراقبے اور وظائف کرو گے، میں تمہیں اللہ کے قرب کا مختصر راستہ بتائے دیتا ہوں، کچھ دن کر لو پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. قرب کی منزلیں کیسے طے ہوتی ہیں، یعنی انسان اللہ کے کیسے قریب ہوتا ہے. نمبر 1، اللہ پاک سے چپ کے باتیں کرنے کی عادت ڈالو. وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی جائز کام کرنے لگو دل میں یہ کہا کرو، اللہ جی اس کام میں میری مدد فرمائیں، میرے لیے آسان کر دیں، عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. یہ 4 مختصر جملے ہیں، مگر دن میں سینکڑوں دفعہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا، اور یہی مومن کا مطلوب ہے کہ اس کا تعلق ہر وقت اللہ سے قائم رہے. دوسرے، انسان کو روزمرہ زندگی میں 4 حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے. نمبر 1 طبیعت کے مطابق، نمبر 2 طبیعت کے خلاف، نمبر 3 ماضی کی غلطیاں اور نقصان کی یاد، نمبر 4 مستقبل کے خطرات اور اندیشے. جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے اس پر اللہم لک الحمد و لک الشکر کہنے کی عادت ڈالو. جو معاملہ طبیعت کے خلاف ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو. ماضی کی لغزش یاد آ جائے تو فوراً استغفر اللہ کہو. مستقبل کے خطرات سامنے ہوں تو کہو اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. شکر سے موجودہ نعمت محفوظ ہو جائے گی، نقصان پر صبر سے اجر محفوظ ہو جائے گا، اور اللہ کی معیت یعنی ساتھ نصیب ہوگا. استغفار سے ماضی صاف ہو جائے گا، اور اللہم انی اعوذ بک سے مستقبل کی حفاظت ہو جائے گی. نمبر 3 شریعت کے فرائض اور واجبات کا علم حاصل کر کے وہ ادا کرتے رہو اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہو. چوتھے، تھوڑی دیر کوئی بھی مسنون ذکر کر کے اللہ پاک سے یہ درخواست کر لیا کرو، اللہ جی میں آپ کا بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بنا لیں، اپنی محبت اور معرفت عطا کر دیں. چند دن یہ نسخہ استعمال کرو، پھر دیکھو کہ کیا سے کیا ہوتا ہے، اور قرب کی منزلیں کیسی تیزی سے طے ہوتی ہیں، یعنی بہت تیزی سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. I was thinking that, subhanAllah, when we learn qadr, that whatever it's happened to us, we accept it happily. Alhamdulillah. I remember yesterday, I just want to share what happened to me yesterday. I came from somewhere I wasn't too happy. Something happened and I wasn't too happy. And then I pray al-Isha. After al-Isha, I pray 2 Sunnah, and then I make dua, Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. After that, this idea came to me. I said, I have 2 choices. Either I can be sad and I sleep like this, or I just get over it and make dinner for my family and be happy with them. SubhanAllah, when I make dinner and we eat together and the kids start talking to me, I forgot about the problem. SubhanAllah, we just have to accept it and say Alhamdulillah. Choice is yours. How you want to live. So I was thinking that how weak we are.
Just an example of the health. Like if your blood pressure rises, you start trembling. Oh, now I'm going to die. Or if your sugar drops, then you're worried. Oh, now what's going to happen? This is going to take me. So I'm thinking that how weak we are and how Allah subhanahu wa ta'ala is actually trying us with various conditions of ourselves, and He knows that it will happen, and we should understand that this is going to happen no matter what we do, where we are and how we are. So why not just accept it? Because it's not in your control anyway anymore. Since you were born, given this detail that that's what's going to happen. موت کا وقت تو لکھا ہی ہے. Yeah, exactly. بلڈ پریشر ہائی ہوئے بغیر Yeah, high or low or sugar or falls and what have you. But the best thing is to say Alhamdulillah and inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Really. صحیح. آگے چلتے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وعرشہ علی الماء. لکھ دی اللہ نے تقدیریں مخلوق کی اس سے پہلے کہ پیدا ہوں آسمان و زمین 50,000 سال، یعنی 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کی تخلیق سے. قال، اور فرمایا، وعرشہ علی الماء، اور اس کا عرش یعنی اللہ کا عرش پانی پر تھا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وفی علم اللہ لا شیء ماض ولا شیء حاضر ولا شیء قادم، اور اللہ کے علم میں کوئی چیز پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر نہیں ہے، ماضی، حال، مستقبل کچھ نہیں، یہ ہمارے لیے ہیں. فتلک الفواصل الزمنیۃ، یہ زمانے کے فاصلے، انما ہی معالم لنا، یہ ہمارے لیے نشان ہے. علم نشان کو کہتے ہیں نا. نحن ابناء الفناء، ہم فنا کے بیٹے ہیں، یعنی ہم نے ختم ہو جانا ہے. نرا بہا حدود الاشیاء، ہم ان نشانات سے چیزوں کی لمٹس کو دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز کب ہوئی. فنحن لا ندرک الاشیاء بغیر حدود تمیزها، ہم چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی حدود الگ الگ سے نہ ہوں. مثلاً یہ 2 ڈفرنٹ رنگ ہیں اور ہر رنگ کی ایک لمٹ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں تک یہ پنک ہے اور یہاں سے وائٹ ہے اور یہ یلو ہے. اسی طرح وقت یہ گزر چکا، اس میں جو ہوا وہ ماضی بن گیا ہے، اور یہ اب اس وقت میں جو کر رہی ہوں اور یہ آئندہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے تقسیم کار ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر سے سب ایک ہی ہے. حدود من الزمانی، زمانے کی لمٹس، حدود. وحدود من المکانی، اور مکان کی یعنی جگہ کی لمٹس. وحدود من الاحجامی، اور اس کے والیوم کی لمٹس ہیں، یعنی ہر چیز کا ایک مقرر والیوم ہے، اس کا سائز ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے اور ایک واقع ہونے کی جگہ ہے، یعنی مکان، زمان اور پھر سائز. اما اللہ سبحانہ فہو کامل الذات والصفات، جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ہے تو وہ اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے. وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَطَّلِعُ جُمْلَةً عَلَى هَذَا الْوُجُودِ بِلَا حُدُودٍ وَلَا قُيُودٍ، اور وہی برحق ہے جو مطلع ہوتا ہے بیک وقت اس کائنات سے بغیر حدود و قیود کے، یعنی ہر چیز ہر وقت اس کے سامنے ایک جیسی اس کے علم میں ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ تبدیلیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. بلا حدود اور بلا قیود ہیں. ولا يند عن علمه شيء في الارض ولا في السماء، اور اس کے علم سے کوئی بھی چیز نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کہیں اسکیپ کر سکتی ہے، یعنی کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته كائن في علم الله جملة
لا حدود فیہ ولا فواصل من زمان و مکان. اور یہ کائنات اور جو کچھ واقع ہوتا ہے اس میں، احداث یعنی حادثات، واقعات میں سے، و اطوار اور اطوار میں سے یعنی ایک کے بعد ایک، منذ نشأتہ جب سے وہ پیدا ہوئی، الی نہایتہ اس کے ختم ہونے تک، جو بھی اس پہ ادوار گزرے ہیں اور جو بھی واقعات ہوئے ہیں. کائن موجود ہے فی علم اللہ جملتاً، اللہ کے علم میں بیک وقت. جملہ کا مطلب ہوتا ہے آن دا ہول. جب آپ ہول سیل میں سے خریدتے ہیں تو جملتاً کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لا حدود فیہ ولا فواصل، جس میں نہ کوئی حدیں ہیں نہ ہی وقفے ہیں، فاصلے ہیں. من زمان و مکان، زمان و مکان کے. ومعرفت القلب بهذه المقادیر التي قدرها الله يسكب فيه الطمأنينة والسكون عند استقبال الأحداث خيرها وشرها. ومعرفت القلب، اور دل کی معرفت، دل کا پہچاننا، دل کا سمجھنا. کس کو؟ بهذه المقادیر، ان تقدیروں کو، التي قدرها اللہ، جو اللہ نے مقرر کی. یعنی جب ایک دل اللہ کے تقدیر کے فیصلوں کو جان لیتا ہے کہ یہ اللہ نے مقرر کی ہیں، یسکب فیہ الطمأنینۃ والسکون، تو انڈیل دیتا ہے اس میں یہ چیز، یہ خیال، اطمینان اور سکون. کتنا بڑا نقطہ آپ کے ہاتھ آیا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں کو سمجھ جانا اور جان لینا کہ تقدیر کا حصہ ہے یہ چیز. جو دل اس کو مان جاتا ہے کہ تقدیر کا حصہ تھا، یہ ہونا ہی تھا، اس کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. تو بڑی سے بڑی پریشانی کے وقت اگر آپ یہ بات سوچ لیں کہ یہ اللہ نے لکھا تھا، یہ ایسے ہونا تھا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور مجھے قبول کرنا ہے، تو آپ کا دل راضی ہو جائے گا. کیونکہ ہم اللہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں انسان کو بے چین کرتی ہیں، اس کے دل کو نہیں لگتی، لیکن جب انسان یہ سوچتا ہے نا میرا رب مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، تو مجھے ایک چیز بری لگ رہی ہے اور اللہ اسی کے اندر بہت بڑی خیر رکھ دے، تو اس میں ضرور خیر ہے. اگر مجھے اور کوئی خیر نظر نہیں بھی آتی تو اس پر جو اجر ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ تو کہیں نہیں گیا. یعنی دنیا میں بھی انسان کو ان مع العسر یسرا کی خوشخبری دی گئی ہے، لیکن اگر ہمیں وہ یسر نظر ہی نہیں آ رہا اور ہمیں صرف عسر ہی عسر محسوس ہوتا ہے، تو پھر یہ یقین کر لیں کہ اس کے اوپر ہر لمحے کی تکلیف اور اجر ہے. تو یسکب فیہ الطمأنینۃ والسکون، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اطمینان اور سکون بھر دیتا ہے. عند استقبال الاحداث خیرہا وشرہا، اچھے برے حادثات کے آنے کے وقت. ولا تجزع الجزع الذی تطیر بہ شعاعا وتذهب معه حسرات عند الضراء، ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الا تزان عند السراء، فكل شيء لا يكون الا بامر الله ومشيئته، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولا تجزع، الجزع نہیں سپلٹ ہوتا، الگ ہوتا. الجزع کوئی ذرہ ہی کہہ لیں. الذی تطیر بہ شعاعا، جس کو کوئی شعاع یا ریز جو ہوتی ہے وہ اڑا رہی ہوتی ہے. اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں ایک بیم کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہاں بہت سے ذرات اڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں روشنی کے کم ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتے. لیکن نہیں، اگر سورج کی روشنی کہیں سے آ رہی ہو ایک اندھیرے کمرے میں تو آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا ان ذرات کا. وہ ذرات کہاں سے آتے ہیں؟ کسی جسم سے تو الگ ہوتے ہیں نا. وَتَذْهَبُ مَعَهُ حَسَرَاتٌ عِنْدَ الضَّرَّاءِ، اور جاتی ہیں اس کے ساتھ حسرتیں تکلیف کے وقت. وَلَا تَفْرَحُ الْفَرَحُ الَّذِي تُسْتَطَارُ بِهِ، اور نہیں خوشی ہوتی کوئی خوشی جو اس کے ساتھ اڑتی ہے. وَتَفْقُدُ، اور گم ہو جاتی ہے. إِلَّا تُزَانُ عِنْدَ السَّرَّاءِ، مگر یہ کہ وہ وزن کر لی جاتی ہے خوشی کے وقت. فَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، تو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، وہ مشیتی اور اس کی مشیت سے ہوتی ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم افسوس کرو
اس پر جو تم سے فوت ہو گیا. ولا تفرحوا، اور نہ تم خوش ہو اکڑو، بما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا کیا. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ پسند نہیں کرتا کسی مغرور شیخی خورے کو. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ان الانسان ضعیف، بے شک انسان کمزور ہے. یجزع وتستخفه الاحداث، تو پارا پارا کر دیتے ہیں اس کو اور ہلکا کر دیتے ہیں اس کو حادثات. حین ينفصل بذاته عن هذا الوجود، جب وہ اپنی ذات کو اس کائنات سے الگ کر لیتا ہے. ويتعامل مع الاحداث، اور وہ معاملہ کرتا ہے حادثوں سے. كأنها شيء عارض يصادم، گویا کہ وہ ایک اچانک پیش آنے والا کوئی واقعہ ہے جو اس سے کلیش کر گیا ہے. وجودہ الصغیر، اس کے چھوٹے سے وجود کو. فَأَمَّا حِينَ يَسْتَقِرُّ فِي تَصَوُّرِهِ وَشُعُورِهِ أَنَّهُ هُوَ وَالْأَحْدَاثُ الَّتِي تَمُرُّ بِهِ وَتَمُرُّ بِغَيْرِهِ وَالْأَرْضِ كُلُّهَا ذَرَّاتٌ فِي جِسْمٍ كَبِيرٍ، اور جس وقت وہ اپنے تصور اور شعور میں اس کو قرار دیتا ہے کہ وہ اور حادثات جو اس پہ گزرے یا کائنات میں گزر رہے ہیں اور زمین میں، سارے کے سارے ایک بڑے جسم کے ذرات ہیں. وہ جو شعاع میں ذرے نظر آ رہے تھے، ذرات ہیں. ہوا ھذا الوجود، وہ اس وجود کے. وان ھذہ الذرات کائنۃ فی موضعها، اور یہ ذرات جو ہیں یہ ایک وجود رکھتے ہیں اپنی جگہ پر. فی الصنع الکامل الدقیق، اس صنعت میں جو مکمل بھی ہے، دقیق بھی ہے، یعنی باریک بھی ہے. لازم بعضها البعض، ان میں سے بعض کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُقَدَّرٌ مَرْسُومٌ معلوم فی علم اللہ المکنون، اور یہ سارے کے سارے تقدیر کا حصہ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، معلوم ہیں اللہ کے چھپے ہوئے علم کے اندر. یعنی ایک بیم کے اندر ایک ذرہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں اڑ رہا ہے اور اس نے کہاں جا کے بیٹھنا ہے. تو انسان کی حیثیت بھی اس کائنات میں اس ذرے سے کچھ زیادہ نہیں ہے. اگر اس بڑے وجود میں دیکھیں تو ہم کیا ہیں؟ ایک ذرہ ہے، شاید اس ذرے سے بھی کم ہو. جتنے ستارے سیارے ہیں اس کے مقابلے پھر زمین کے اندر انسان، ہم کیا ہے؟ تو جب انسان اپنے آپ کو اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، تو وہ ایکسپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو وہ سمجھتا ہے وائی می، صرف میں ہی ہوں جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اوروں کے مسائل کو یاد نہیں رکھتا، تو پھر اس کی یہ حالت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں سے نبٹنے کے لیے ہمیں ایک اصول دیا تھا کہ جب تم میں سے کسی پہ کوئی تکلیف آئے تو وہ میری تکلیف کو یاد کر لے، تو اسے اپنی تکلیف ہلکی لگے گی. آپ کی ایک اولاد نہیں، کئی اولادیں زندگی میں فوت ہوئی، آپ کی بیوی فوت ہوئی، آپ کے چچا شہید ہوئے، پھر ابو طالب آپ کے چچا فوت ہوئے جنہوں نے آپ کی بہت کیئر کی. یعنی وہ دنیاوی سہارے جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ سارے سہارے چلے گئے. کون سا غم ہے جو آپ پہ نہیں ٹوٹا؟ زخمی آپ ہوئے، دانت آپ کا ٹوٹا، گڑھے میں آپ گر گئے، منافقوں سے آپ کو واسطہ تھا، مشرکین کی طرف سے مسائل آتے تھے، پھر مسلمان ہو گئے، مکہ ہاتھ میں آ گیا تو پھر روم اور باقی جو باہر کی قوتیں تھیں ان سے خطرات تھے. یعنی مرتے دم تک کون سا دن تھا جو آپ کا چین سے گزرا ہو؟ لیکن اس سب کے نتیجے میں آپ نے حاصل کیا اللہ کا قرب، جب آپ صبر کے ساتھ ان سارے معاملات کو نبھاتے رہے. اگر ہم سمجھیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم کائنات سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، الگ کر لیں، تو پھر تو غم برداشت کرنے مشکل ہو جائیں گے. اور اگر ہم اپنے آپ کو ان کا ایک حصہ سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہر چیز کی ایک جگہ، ایک مقام ہے، ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے جو وہ ہو رہا ہے، تو پھر چیزیں سمجھ میں آنے لگتی. پھر انسان کے لیے ان تکلیف دہ لمحوں کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. حین یستقر ھذا فی تصور الانسان وشعورہ، جب انسان کے تصور اور شعور میں یہ بات قرار پکڑ جاتی ہے، فإنہ یحس بالراحۃ والطمأنینۃ، تو وہ راحت اور اطمینان محسوس کرتا ہے.
لمواقع القدر کلھا علی السواء، تقدیر کے سارے مقامات پر برابر طور پر. فلا یأسا علی فائت اسن یؤلمہ ویزلزلہ، تو وہ غمگین نہیں ہوتا کسی فوت ہونے والی چیز پر ایسا غم کہ وہ اس کو تکلیف دے اور اس کو ہلا کے رکھ دے. ولا یفرح بحاصل، اور نہ کسی حاصل ہونے والی چیز پہ خوش ہوتا ہے. فرحن، ایسی خوشی یستخفہ ویذہلہ، جو اس کو ہلکا کر دے اور اس کو حیران کر دے، یعنی وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا. ولکن یمضی ما قدر اللہ فی طواعیۃ وردا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ سرنڈر کر کے رضا کے ساتھ چلتا رہتا ہے. رضا العارف المدرک انما هو کائن هو الذی ينبغی ان یکون. ایک عارف کا مطلب جو اللہ کو پہچانتا ہے، المدرک جو چیزوں کی حقیقت کو پا لیتا ہے، عارف و مدرک جو سمجھتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. وَهَذِهِ دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ، لیکن یہ بہت بلند درجہ ہے. لا يستطيعها ولا يصل إليها إلا القليلون من البشر، جس کو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھنا، تقدیر پہ ایسا ایمان رکھنا، اور اپنے آپ کو مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون رکھنا، یہ وہ مقام ہے جس میں بڑے کم لوگ پہنچتے ہیں. فَأَمَّا سَائِرُ الْمُؤْمِنِينَ، جہاں تک باقی سارے مومنوں کا تعلق ہے، فَالْمَطْلُوبُ مِنْهُمْ، ان سے جو مطلوب ہے، اللہ يُخْرِجَهُمُ الْأَلَمُ لِلضَّرَّاءِ وَلَا الْفَرَحُ بِالسَّرَّاءِ عَنْ دَائِرَةِ التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ، کہ مشکل کے وقت تکلیف اور خوشی کے وقت خوش ہونا ان کو اس موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے نہ نکالے، یعنی ایسے اوقات میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. وَذِكْرِهِ بِهَذِهِ وَبِتِلْكَ، اور اس کو اور اس کو یاد رکھیں. استاذہ، آپ نے جو کہا نا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس پر کوئی تکلیف آئے تو میری تکلیفوں کو یاد کر لے، تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ انسان ڈیلی بیسس پہ نا اپنی لائف میں چینج لاتا ہے. لائک ہم کپڑے چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوز چینج کرنا چاہتے ہیں، ہینڈ بیگز، کراکری، یو نیم اٹ. لیکن جو ایموشنل اینڈ سرکمسٹینشل چینجز ہوتی ہیں، اٹس ویری ہارڈ ٹو ایکسپٹ دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ان دونوں چینجز کی مینجمنٹ بہت ہی زبردست ہے. ایموشنل اگر چینج آئی ہے، ہی ایکسپٹڈ اٹ رائٹ اوے اور اتنے اچھے طریقے سے. سرکمسٹینشل چینج آپ دیکھیں کتنی آئی، کبھی مکہ سے مدینہ، اور پھر آپ دیکھیں مسلسل جنگیں، اور کتنی سرکمسٹانسز چینج ہو رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ جو کامیاب انسان ہوتا ہے وہ ان دو چینجز کو اگر مینج کر لیتا ہے. اور استاذہ دیکھیں یہی تقدیر ہے، کیونکہ کپڑے اور جوتے اور وہ چینج کرنا ہمیں کتنی خوشی دیتے ہیں، لیکن ذرا سی ایموشنل چینج ہوتی ہے، وہ کپڑے سب بھول جاتے ہیں، ہم اسی کو لے کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، اور ہمیں یعنی ایموشنلی ایکسپیکٹیشنز جیسے ہی اگینسٹ آتی ہیں ہم وہاں ہرٹ ہوتے ہیں. اور پھر وہی ہے کہ اس چیز کو بیلنس آؤٹ کیسے کریں کہ اللہ کی تقدیر میں راضی ہو جائیں. آگے چلتے ہیں. وَلَن يَجِدَ أَحَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ أَنَّ مَا كَانَ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ. اور ہرگز نہیں پا سکتا کوئی انسان ایمان کا ذائقہ جب تک یہ نہ جان لے کہ جو اس کو پہنچا ہے وہ اس سے خطا ہونے والا نہیں تھا، وہ اس کو پہنچنا ہی تھا، اچھا یا برا. وما اخطأه لم يكن ليصيبه، اور جو اس سے خطا ہو گیا اس کو نہیں ملا، وہ اس کو ملنے والا نہیں تھا. انما کان، جو ہوا، لا بد ان يكون، لازم تھا کہ ہو، جو ہوا اس کو ہونا ہی چاہیے تھا. ومن يتوکل علی اللہ فی امر دینہ ودنیاہ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اپنی دین اور دنیا کے معاملے میں، ویفعل ما امرہ اللہ بہ فَهُوَ حَسْبُهُ وَكَافِيهِ، اور وہ کرتا ہے جس کا اس کو اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. لِأَنَّهُ الْغَنِيُّ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، کیونکہ وہ غنی ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے. وَلَكِنْ رُبَّمَا أَنَّ الْحِكْمَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ اقْتَضَتْ تَأْخِيرَ طَلَبِهِ إِلَى الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ لَهُ، لیکن شاید حکمت الہی کا تقاضا ہے اس کی تاخیر کا، کہ اس کے وقت مناسب
پر اس کو طلب کرے. فَأَمْرُ اللَّهِ لَا بُدَّ مِن نُفُوذِهِ، اللہ کے جو فیصلے ان کو تو لازم نافذ ہونا ہے. وَلَكِنْ لَهُ وَقْتٌ مُقَدَّر، لیکن ان کے لیے وقت مقرر ہے. لَا يَتَعَدَّاهُ وَلَا يَقْصُرُ عَنْهُ، نہ وہ اس سے آگے جا سکتا نہ پیچھے رہ سکتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. بے شک اللہ اپنے معاملے کو یا اپنے فیصلے کو کر کے رہنے والا ہے، یا اپنے کام کو کر کے رہنے والا ہے، یا اپنے کام تک پہنچنے والا ہے. تحقیق اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کر رکھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وَكُلُّ مَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ وَيَقْضِيهِ وَيُقَدِّرُهُ عَلَى خَلْقِهِ فِيهِ مَصَالِحُ وَحِكَمٌ، اور ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تقدیر مقرر کرتا ہے اپنی مخلوق پر، اس میں مصلحتیں ہیں اور حکمتیں ہیں. یعنی اللہ کے سارے فیصلوں میں مصلحتیں اور حکمتیں ہیں. فما يفعله سبحانه من المعروف والاحسان دال على رحمته، تو اللہ تعالیٰ جو بھی معروف اور احسان میں سے بندے پہ کرتا ہے وہ اس کی رحمت کی دلیل ہے. وما يفعله من البطش والانتقام دال على غضبه، اور جو وہ پکڑ اور انتقام کے طور پہ کرتا ہے وہ اس کے غضب پر دلیل ہے. وما يفعله من اللطف والاکرام دال على محبته، اور جو لطف اور اکرام عطا کرتا ہے وہ اس کی محبت پر دلیل ہے. وما يفعله من الاهانة والخذلان دال على بغضه ومقته، اور جو وہ ذلت اور رسوائی کے طور پر کرتا ہے یعنی کسی کی، تو وہ اس کے بغض اور اس کی ناراضگی پر دلیل ہے. وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الكمال والحیات بعد الموت دال على وقوع المعاد، اور جو وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ کمی کرتا ہے پھر کمال کی طرف لے جاتا ہے اور زندگی موت کے بعد، تو یہ دلیل ہے قیامت کے آنے پر، وقوع المعاد. وخلق اللہ لا یبدلہ احد، اللہ کی تخلیق کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. فما جبل اللہ الناس علیہ من الفطرۃ، اور جس جبلت پر اللہ نے پیدا کیا لوگوں کو فطرت پہ، لا یبدل نہیں بدلی جائے گی. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو تبدیل نہیں ہونا. ذالک الدین القیم، یہی ہے مضبوط دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون. وما سبق به القدر من الكفر والایمان لا يقع خلافه، اور جس چیز پہ سبقت لے گئی تقدیر کفر اور ایمان کے اعتبار سے وہ اس کے خلاف نہیں ہوگا. ولكن ذلك لا يقتضي ان تبديل الكفر بالايمان وبالعكس ممتنع، لیکن اس کا یہ تقاضا نہیں کہ کفر کا ایمان میں تبدیل ہونا یا اس کے برعکس ہونا کوئی مشکل ہے یا ممنوع ہے. ولا انه غیر مقدور، اور نہ یہ کہ وہ مقدر نہیں کیا گیا. بل العبد قادر على ما امرہ اللہ به من الایمان، بلکہ بندہ قادر ہے جو بھی اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائے. وعلی ترک ما نہاہ عنہ من الکفر، اور اس چھوڑنے پر جو اس نے روکا کفر کرنے سے. وعلی یبدل سیئاتہ بالحسنات، اور اس پر بھی قادر ہے کہ
وہ بدل دے سیئات کو حسنات سے، وحسناتہ بالسیئات، اور حسنات کو سیئات سے، کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں رسول ڈرتے نہیں، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا بھلائی کو بعد برائی کے، فانی غفور الرحیم، تو بے شک میں بھی غفور الرحیم ہوں۔ انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو ایمان کی بجائے کفر بدل کر لے لے گا تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ وهذا التبدیل کلہ بقضاء اللہ وقدرہ، اور یہ ساری تبدیلی بھی قضاء و قدر کا حصہ ہے، کہ اللہ کو پتا ہے کون پہلے کافر ہوگا پھر مسلمان ہو جائے گا، کون پہلے فاسق و فاجر ہے پھر وہ توبہ کر لے گا، یہ بھی تقدیر کا حصہ، یہ بھی اللہ کو پہلے سے پتا ہے۔ وهذا بخلاف ما فطروا علیہ حین الولادہ، اور یہ اس کے برخلاف ہے جس پر وہ ولادت کے وقت پیدا کیے گئے۔ فإن ذلك خلق اللہ الذی لا يقدر على تبدیلہ غیرہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے جو اس نے مقدر نہیں کی اس کی تبدیلی پر، یعنی اس کی تبدیلی اس میں نہیں ممکن۔ وہو سبحانہ لا یبدلہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بدلتا۔ والعبد قادر على تبدیلہ باقدار الرب لہ علی ذلک کما قال سبحانہ، اور بندہ قادر ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنے پر رب کی تقدیر کے مطابق جو اس کے لیے مقرر کی ہو اس معاملے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر یہ کہ جو توبہ کر لے اور جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ بدل ڈالے گا ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، یعنی برائی کی جگہ بھلائی آ جائے گی۔ فکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وقال سبحانہ فی تبدیل العباد، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کی تبدیلی کے بارے میں فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر لا اتارا، جہنم یصلونہا، جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ ثم یقول ابو ہریرہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ نہیں کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے مگر فطرت پر، پھر اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے ایک مویشی جانور پورے کا پورا صحیح سلامت جنم دیا جاتا ہے، تنتج۔ هل تحسون فیہا من جدعاء، کیا اس میں تم کوئی کان کٹا پاتے ہو؟ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اپنی طرف سے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهو سبحانہ الذی لہ الخلق والامر وحدہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے جو اکیلا ہی خلق اور امر کا مالک ہے، یعنی جس نے پیدا کیا اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. فالخلق قضاؤہ وقدرہ وفعلہ، تو تخلیق جو ہے اس کی تقدیر ہے، اس کی قدر ہے، اس کا کام ہے. والامر شرعہ ودینہ، اور حکم دینا اس کی شریعت اور اس کا دین ہے. فہو الذی خلق وشرع وامر، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا اور شریعت بنائی اور حکم دیا. واحکامہ جاریۃ علی خلقہ قدرا وشرعا، اور اس کے احکامات جاری ہیں مخلوق پر تقدیر کے اعتبار سے بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی، یعنی اوامر کونیہ بھی اور اوامر شرعیہ بھی. ولا خروج لأحد عن حکمہ الکونی القدری، کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ اس کے کونی قدری حکم سے باہر نکل سکے، یعنی اس کی تقدیر سے کوئی نکل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. وَأَمَّا حُكْمُهُ الدِّينِيَّ الشَّرْعِيَّ فَيُطِيعُهُ الْأَبْرَارُ وَيُعْصِيهُ الْفُجَّارُ، جہاں تک دینی شرعی حکم کا تعلق ہے تو اس کی اطاعت کرتے ہیں نیک لوگ اور نافرمانی کرتے ہیں فاجر لوگ. وَالْأَمْرُ غَيْرُ مُتَلَازِمَيْنِ فَقَدْ يَقْضِي وَيُقَدِّرُ وَمَا لَا يَأْمُرُ بِهِ وَلَا شَرْعَهُ، اور دونوں احکامات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم نہیں ہیں. فقط یقضی و یقدر، وہ قضاء و قدر کرتا ہے. ما لا یامر بہ، جس کا وہ حکم نہیں دیتا. ولا شرعہ، اور نہ اس کو اس نے شریعت بنایا. وقد یشرع سبحانہ و یامر بما لا یقضیہ ولا یقدرہ، اور تحقیق شرعی حکم دیتا ہے اللہ تعالی اس کا جو اس کی تقدیر سے متعلق نہیں ہوتا. شرعی حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عام احکامات میں سے ہے. وَيَجْتَمِعُ الْأَمْرَانِ فِيمَا وَقَعَ مِنْ طَاعَاتٍ عِبَادِهِ وَإِيمَانِهِ، اور جمع ہو جاتے ہیں دونوں ہی حکم اس معاملے میں جہاں بندوں کے ایمان اور اطاعت واقع ہوتی ہے. وَيَنْتَفِي الْأَمْرَانِ أَمَّا لَمْ يَقَعْ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفِسْقِ وَالْكُفْرِ، اور خارج ہو جاتا ہے وہاں سے حکم اس سے جو نہیں واقع ہوتے معاصی اور فسق اور کفر میں سے. وَيَنْفَرِدُ الْقَضَاءُ الدِّينِي وَالْحُكْمُ الشَّرْعِي، تو جو قضائے دینی ہے اور حکم شرعی ہے یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. ينفرد فيما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور، اس معاملے میں جس کا اس نے حکم دیا اور اس کی شریعت رکھی اور اس کو جس نے حکم دیا کر کے نہیں دکھایا. وَيَنْفَرِدُ الْحُكْمُ الْكَوْنِي فِيمَا وَقَعَ مِنَ الْمَعَاصِي، اور الگ ہو جاتا ہے حکم کونی اس معاملے میں جو گناہ واقع ہوتے ہیں. تو بہرحال تھوڑا سا یہاں ڈیفیکلٹ ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک فرق بتایا جا رہا ہے. اس میں ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے کہ جیسے دونوں شرعی حکم کچھ نہیں مانتے نا، کچھ دوسرا قضاء کو نہیں مانتے، تو وہ اپنی مرضی چاہتے ہیں اور وہ راضی نہیں ہوتے. جیسے استاذہ جی یہ بوٹاکس چینج آف فیس اور اس میں اپنے شکل چینج کرانا یا جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلیاں، ان پہ راضی نہیں ہوتے، نہ وہ شرعی حکم مانتے نہ وہ قضاء کو مانتے اور مستقل نافرمانی کرتے. تو ان کے لیے جو مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے لیے بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جب وہ اطاعت ہی نہیں کرتے اور اپنے حکم سے ہر چیز چلاتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لکھا ہوا ہے پہلے سے. جی، اللہ کے علم میں تو ساری ہی چیزیں ہیں، جو بھی تبدیلیاں انسان میں آتی ہیں یا جو بھی ہوتی ہیں تو اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ کون کس موقع پر تبدیل ہو جائے گا. ایک طرف تو کہا ہی جا رہا ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور یہودی اور نصرانی اس کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں، اور ایک طرف پیدائش اس کی فطرت پر بد فطرت یا سلیم الفطرت ہوتا ہے. تو جی، اللہ سلیم الفطرت پیدا کرتا ہے، بندے اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور یہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزوں میں جہاں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے نا، اور بندے کا وہ اختیار وہاں چل جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالی کا جو ارادہ ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی جو اجازت دیتا ہے اس کے بعد ہی ہوتا ہے. جیسے جادو کے معاملے میں وہ آتا ہے نا سورۃ البقرہ میں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
یعنی لوگ جادو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جادو سے کسی کا نقصان کر دیں گے، لیکن جادو صرف اس وقت نقصان دیتا ہے جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اب غلط کر رہا ہے تو اس کو کرنے کی آزادی دی جائے. اگر نہ آزادی دی جائے، جبر کر دیا جائے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے. I was thinking that when, for example, a person does something wrong or they change their religion, they disbelieve, then they don't stop being Allah's creation. They try to change their original form that Allah subhanahu wa ta'ala created them upon, which was of Iman. But by changing that, they don't stop being Allah subhanahu wa ta'ala's creation. پھر بھی وہ اس کے اندر ہی ہیں. Exactly. So whatever they do, whatever sins or whatever crimes they commit, they're still under Allah subhanahu wa ta'ala's authority. یعنی جو اختیار ہے نا انسان کے پاس، وہ اللہ کے اختیار کے دائرے میں ہی ہے. جہاں تک وہ رسی ڈھیلی کر دے وہاں تک تو انسان جا سکتا مرضیاں کرنے، اور جہاں روک دے پھر اس سے آگے نہیں وہ جا سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.